अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पारा नंबर 18 सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 4 आयत नंबर 4 वक़ाल लज़ीना कफ़रू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू वक़ाल लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ्कुन इफ्तराहु इन हाज़ा इल्ला इफ्कुन इफ्तराहु वअआनहु अलैहि क़ौमुन आख़रून वअआनहु अलैहि क़ौमुन आख़रून फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन वज़ूरा फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन वज़ूरा वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा वक़ालू असातिरुल अव्वलीन वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा वक़ालू असातिरुल अव्वलीन इक्ततबहा फहिय तुमला अलैहि बुक्रतन व असीला فهي تملى عليه بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا أصيني أصي غلط है وأصيلا 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 قل أنزله الذي يعلم السر قل أنزله الذي يعلم السر يعلم السر يعلم السر في السماوات والأرض في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما إنه كان غفورا رحيما وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما वक़ाल वाव और क़ाफ तफ़ख़ीम के साथ पढ़ेंगे। अल्लज़ीना कफ़रू, यहाँ रा के ऊपर ज़मा है, तफ़ख़ीम मोटा करेंगे और मद्द मुनफ़सल है, लंबा करेंगे। इन यहाँ इज़हार होगा नून साकिन के बाद हा हरूफ हल्की में से। हाज़ा दाल के आगे मद्द मुनफ़सल है, लंबा करेंगे। इल्ला ये भी मद्द मुनफ़सल। इफ़्कुन इफ्तराहु नून कुतनी यहाँ लिखा हुआ है। व आनहु हमज़ा और आयन में वाज़े फ़र्क। व आनहु अलैहि क़ौमुन क़ाफ को मोटा मुन इज़हार होगा। आखरून खारो रा दोनों तफ़ख़ीम। फ़क़द क़ाफ को मोटा दाल पे कलकला। जाऊ जा मद्द मुत्तसिल ऊ हरूफ मद्दा। ज़ुल्मन वा मोटा करके मऊ नून तनवीन के बाद वाव मुशद्दत है, यरमलून का क़ायदा यानी गुन्ना करेंगे। वज़ूरा ज़ा हरूफ मद्दा और ज़ा का मखरज वाज़े रा मोटा करेंगे।
وقالو مد منفصل ہے، قاف کو موٹا کریں، اسا سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اسا طی طا کو موٹا اور حروف مدہ بھی بنتا ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ، رول را کو موٹا، اولین نکتتبہا فہی تملا علیہ بکرۃ، بک کاف کو ساکن پڑھنا ہے، را موٹا، تم گنہ کریں گے، وَأَصِيلًا وَأَصِيلًا صاد کو موٹا بھی کریں گے، اور یا ساکن ما قبل کسرہ اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ قل قاف کو موٹا، انزلہ الذی، ان نون ساکن کے بعد زا ہے، لمبا کریں گے یعنی اخفا، یعلم السر، یعلم السر، عین را کو موٹا، فی السماوات رو کو موٹا، والارض را ذات دونوں موٹے، انہو غنہ کریں گے، کان غفورا رحیما، غفورا رحیما، کیسے؟ غفور الرحیم، غین کو بھی پر کریں گے تفخیم، اور را کو بھی، اور دونوں را۔ وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان نہیں ہے ہذا یہ قرآن، الا مگر افک جھوٹ ہی، افطرا ہو اس رسول نے گھڑا ہے اسے، وَأَعَانَهُ اور مدد کی ہے اس کی، علیہ اس کے گھڑنے پر، قوم آخرون کچھ اور لوگوں نے، فقد پس تحقیق، جاؤ وہ لوگ لائے، ظلماً ظلم، وزورا بڑا جھوٹ، وقالو اور انہوں نے کہا، اساطیر یہ قصے کہانیاں ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی، اکتتبہا اس نے لکھ لیا ہے ان کو، فہیا چنانچہ وہی تملا پڑھے جاتے ہیں، علیہ اس پر، بکرتن صبح، و اصیلا شام۔ قل آپ فرما دیجئے، انزلہ نازل کیا ہے اس قرآن کو، الذی اس ذات نے جو، یعلم جانتا ہے، السر بھید، فی السماوات آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، انہو بے شک وہ، کان ہے، غفور الرحیم بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ان سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی تھیں، اور میں نے یہ آپ کو عرض کیا تھا، اس سورت کا آغاز اللہ پاک نے توحید سے کیا ہے، تو لہٰذا توحید کے بعد نبوت کا اس میں بیان ہے، اس کے بعد قیامت کا بیان ہے، تو توحید کے بیان کرنے اور شرک اور مشرکین کے رد کے بعد اب نبوت کے حوالے سے ہے، یعنی بالخصوص منکرین نبوت کے اعتراضات اور شبہات جو ہے ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور پہلا شبہ میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، تو یہ اس کو قرآن نے ظلم کہا ہے۔ ظلم جو ہے اس کے معنی اندھیرا ہوتا ہے، تو اندھیرے میں آدمی کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے نہیں رکھ سکتا، تو ظلم کا جو تشریح کی ہے مفسرین نے وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو اپنی اصل جگہ پہ نہ رکھا جائے تو یہ ظلم ہے۔ تو اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ جانتے تھے سارے یہ کہنے والے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا، اور کہتے تھے کچھ لوگ ان کی مدد بھی کرتے ہیں اس قرآن کو گھڑنے میں، ہاں جی، وہ ان کا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لہٰذا یہ گھڑ کر جو ہے پیش کر دیتے ہیں، جبکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال ان کے اندر رہے، اور وہ خوب جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ ہی کسی استاد کی شاگردی انہوں نے اختیار کی ہے، جی ان سب کو معلوم تھا،
اس کے باوجود وہ کہنے لگے کہ یہ گھال لیا۔ تو بعض دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا وقالوا اساطیر الاولین نکتتبھا، یہ بھی کہتے تھے یہ خود تو جو ہے ان پڑھ ہے، اس لیے دوسرے لوگوں کے ذمے اس نے یہ کام لگا رکھا ہے۔ ان کو کہتا ہے کہ ایسا ایسا کر کے دو، اور صبح شام لکھوائی ہوئی کہانی جو ہے اسے پڑھ کر سنا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کہتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کے جو قصے کہانی ہیں یہ پڑھ کر لوگوں کو سنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ صبح شام جو ہے وہ یہ۔ تو اس کے جواب میں اگلی آیت میں فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ ان کے جھوٹ اور افتراء جو ہے اس کا جواب اللہ نے یوں قرآن میں دیا کہ دیکھو اس میں کیا اس کی کوئی بات جو یہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر اس قرآن کی کوئی بات غلط یا خلاف واقعہ ہے؟ یہ سب سے پہلے اللہ نے جواب دیا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ایک جگہ فرمایا قرآن کے اندر کسی قسم شک و شبہ نہیں، کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں۔ تو قرآن مجید کی ساری تعلیم، اس کے الفاظ، اس کی آیات اور اس کی صورتیں، ان میں جو کچھ بیان ہوا ہے کیا وہ غلط ہے یا ان کے اندر کوئی افتراء جھوٹ ہے؟ وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور پھر یہ ہے کہ خلاف واقعہ ہی نہیں ہے۔ ہر ایک آیت کا، سورت کا کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، تو اللہ نے وہ بیان فرمایا ہے۔ بالکل سچ فرمایا ہے اللہ نے۔ تو وہ اتارنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ جو زمین اور آسمان کے ظاہری اور پوشیدہ سارا کا سارے معاملات کو جانتا ہے، سب باتوں کو جانتا ہے اللہ۔ تو اس کو تو پورا علم ہے، ماضی کو جانتا ہے، حال کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، ہیں جی۔ اس لیے اس کی نازل کردہ کتاب میں گزشتہ زبانوں کی باتیں بھی موجود ہیں، حال کی بھی اور آئندہ زمانے کی بھی، اور ان میں سے کوئی بات جو ہے غلط ثابت ہوئی ہے نہ ہوگی۔ جو شخص آسمانوں اور زمین کے تمام راز نہ جانتا ہو وہ اس جیسی کتاب کو کجا لکھنا بنانا تو کجا اس جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا۔ ہاں جی، یہ تو وہی بنا سکتا ہے جو آسمان اور زمینوں کی ساری باتیں جانتا ہوں۔ چلو اگر بالفرض جواب دیا تمہیں اس کتاب پر کوئی اعتراض ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی یہ تصنیف نہیں، تو پھر تم بھی اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت تو لاؤ، ایک صورت تو لاؤ اگر تم ہیں۔ ہاں چیلنج ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ہاتھو برہانکم تم من مثلے، یہ بھی آتا ہے۔ تو اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ آخری بات ہے۔ تو اس میں ایک سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ سوال تو یہ ہے جب سب چیزوں کا ایک ہستی علم رکھتی ہو، ہر چیز پر قادر بھی ہو، تو پھر ان کی آیات کا انکار کیا جائے، تکبر کیا جائے، تو پھر اللہ جو ہے وہ ذات جو ہے ان کی فوری گرفت کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک سوال تھا نا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ انہو کانا، یعنی وہ ہمیشہ سے بندوں کے گناہوں پر بہت پردہ ڈالنے والا ہے، دائمی رحم والا ہے۔ وہ چاہتا تو اس گستاخی پر انہیں سخت سزا دیتا، مگر وہ غفور الرحیم ہے، اس لیے تم سے درگزر کر رہا ہے۔ اس میں انہیں توبہ، انابت اور اسلام و ہدایت کی طرف پلٹ آنے کی ترغیب ہے۔ شاہ عبد القادر اس بات میں لکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جاننے والے نے اپنی بخشش اور مہربانی سے ہی اسے اتارا ہے، یعنی اس کی مغفرت اور رحمت یہ قرآن اتارنے کا باعث ہے۔ یہ ہے غفور الرحیم۔
یہ اللہ کی طرف سے جو ڈھیل ہے صرف اس لیے ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ میری آیات کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور میری آیات کے مقابلے میں تکبر بھی کر رہے ہیں، ان کا انکار بھی کرتے ہیں، اور اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے استہزاء کیا، مگر اللہ چھوٹ کیوں دے رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ اسلام اور ہدایت کی طرف آ جائیں، توبہ کر لیں، مان لیں، اس لیے اللہ نے فوراً گرفت نہیں کی۔ جب مہلت ختم ہوگی، دیکھا کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔